हुई. پیدائش کے وقت وہ ایک تندرست اور موٹی تازی بچی تھی. سرخ و سفید رنگت، موٹی موٹی خوبصورت آنکھیں. ماں باپ اور دونوں بڑے بھائی اسے بے حد پیار کرتے تھے. دونوں بڑے بھائی اس کے باپ کی پہلی اولاد تھے، اس لیے ہیلن کی پرورش بڑے لاڈ و پیار سے ہونے لگی. کیپٹن آرتھر کیلر کے بزرگ الباما کے ایک علاقے ٹیکسمبیا میں آ کر آباد ہوئے اور اراضی کے لیے بہت لمبے چوڑے قطعے میں کھیتی باڑی شروع کی اور پھر یہیں کے ہو کے رہ گئے. جلد ہی وہ اس علاقے کے خوشحال زمینداروں میں شمار ہونے لگے. کیپٹن آرتھر کیلر ہیلن کے والد فوج میں کیپٹن تھے، مگر فرصت کا وقت اپنے باغات اور زمینداری کی دیکھ بھال میں صرف کرتے. اسی لیے ان کے باغات کے پھل تمام علاقے میں مشہور تھے. ہیلن کی ماں کیٹ کیلر بھی ایک کھاتے پیتے گھرانے کی خوش شکل اور نیک سیرت خاتون تھی. اس نے اپنے شوہر کے دونوں لڑکوں جیمز اور سیمپسن کو اپنی اولاد کی طرح پالا. ننھی ہیلن گھر کے سب لوگوں کی آنکھوں کا تارا تھی. جب وہ 6 ماہ کی ہوئی تو ہر ایک کو پہچاننے لگی. کوئی باہر سے آتا تو اپنی توتلی زبان سے خیریت پوچھتی اور مسافے کو ہاتھ بڑھاتی. چائے اور پانی جیسے الفاظ زبان سے ادا کر لیتی. 1 سال کی عمر میں اس نے چلنا سیکھ لیا. ایک دن ہیلن کی امی اسے نہلا کر تولیے میں لپیٹے ہوئے کمرے سے نکلیں. برآمدے میں دھوپ چمک رہی تھی اور عشق پیچاں کی بیلوں کا سایہ برآمدے کے فرش پر لہرا رہا تھا. بچی ہاتھ مار مار کر ماں کی گود سے اتر آئی اور بیلوں کے لہراتے ہوئے سایوں کو پکڑنے کی کوشش میں کئی قدم دوڑی، مگر فوراً ہی گر پڑی اور ماں کی طرف بازو پھیلا کر رونے لگی. اس چھوٹے سے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہیلن کو فطرتاً قدرت کے نظاروں سے لگاؤ تھا، کیونکہ اتنی چھوٹی عمر میں بھی اس منظر نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا. اسے روشنی سے بہت پیار تھا اور دھوپ میں بڑی خوش رہتی تھی. وہ 1 سال اور 7 مہینے کی تھی کہ ایک دن ہنستی کھیلتی بچی کو بخار ہو گیا. ڈاکٹروں کا کہنا تھا یہ کسی قسم کا دماغی بخار تھا جو دن بدن تیز ہوتا چلا گیا. بچی بے ہوش تھی. کئی دن گزر گئے، بخار اترنے کا نام نہ لیتا تھا. آخرکار جب ڈاکٹر نا امید ہو چکے اور ہیلن کے بچنے کی کوئی امید نہ رہ گئی کہ اچانک ایک صبح وہ موذی بخار اپنا شکار کو چھوڑ کر چلا گیا. بخار اترنے پر گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. ماں باپ کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا. ان کی پیاری بچی موت کے منہ سے واپس آ گئی تھی. مگر اس وقت یہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ وہ مہلک بخار خالی ہاتھ واپس نہ گیا، بلکہ اس کی آنکھوں کی روشنی کے علاوہ اس کے سننے اور بولنے کی قوتوں کو بھی ساتھ لیتا گیا. ماں باپ نہیں جانتے تھے کہ ان کی لاڈلی گڑیا اب کبھی اپنی توتلی باتوں سے ان کے دل کو نہیں لبھائے گی، کبھی فرمائشیں کر کر کے چیزیں نہیں مانگ سکے گی، ان کے لاڈ پیار کی میٹھی باتوں کو کبھی نہ سن سکے گی، نہ ان کی آنکھوں سے برستی محبت کو دیکھ سکے گی. وہ تو بس اس کی جان بچ جانے پر خوش ہو رہے تھے. پھر رفتہ رفتہ جب ان پر حقیقت کھلی تو وہ دل تھام کر رہ گئے. ان کی خوبصورت اور پیاری بچی ہیلن بینائی، سماعت اور گویائی سے محروم ہو چکی تھی. اب وہ چمکیلی دھوپ سے منہ پھیر لیتی تھی، ماں کے لاڈ پر مسکراتی بھی نہیں تھی. بیماری کے بعد وہ تیزی سے صحت مند ہو گئی اور جسمانی طور پر خوب توانا ہو گئی. تندرست ہو جانے کے بعد وہ ماں کی گود میں بیٹھے رہنا زیادہ پسند کرتی تھی. اس جگہ اسے امن اور حفاظت کا احساس ہوتا تھا. وہ ماں کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی، اس کے ہونٹوں کو ٹٹولتی. جب وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی تو اس کے قدموں کی آہٹ کو محسوس کرتی اور آتے جاتے اس کے کپڑوں کو پکڑ کر کھسوٹ لیتی. رفتہ رفتہ اس نے عمر کے ساتھ اپنے مطلب کا اظہار سیکھنا شروع کیا. ہاں اور نہ کہنے کے لیے گردن ہلا دیتی، جانے کے اشارے میں دھکیل کر اور بلانے کے لیے کپڑے کو کھینچ کر اپنا مطلب ظاہر کرتی.
آئس کریم کھانا چاہتی تو سردی سے کانپنے کی اداکاری کر کے منہ کی طرف کھانے کا اشارہ کرتی. مختصر یہ کہ کام کسی نہ کسی طرح چل نکلا. مگر اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ ہیلن کو یہ کب احساس ہوا کہ دوسرے لوگ اس سے مختلف طریقے سے اپنا مطلب ظاہر کرتے ہیں اور وہ عام لوگوں سے کس درجہ الگ ہے. بارہا اشارے اس کے ذہن کا ساتھ نہ دے سکتے. عمر کے ساتھ ساتھ ضروریات اور خیالات بھی ترقی پر تھے، مگر ان کے ظاہر کرنے کا ذریعہ محدود تھا. ایسے موقعوں پر جب ماں باپ اس کا مطلب نہ سمجھتے اور اس کا کوئی مطالبہ پورا ہونے میں دیر ہوتی تو بس طوفان اٹھ کھڑا ہوتا. وہ مچل جاتی، زمین پر لوٹے لگاتی، پٹخنیاں کھاتی، ٹانگیں چلاتی، ایڑیاں رگڑتی. اور سب سے زیادہ دردناک منظر وہ ہوتا جب وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چلاتی اور اپنے آپ کو نوچنے لگتی. اگر ایسے میں کبھی انا اس کے ہاتھ آ جاتی تو اس کی وہ درگت بناتی کہ وہ بیچاری بڑی مشکل سے جان بچا سکتی. جب وہ تھک ہار کر خاموش ہوتی تو اس کے چہرے سے صاف پتہ چلتا کہ اسے اپنی شرارت کا اچھی طرح احساس ہے. اس نے سب لوگوں کو پریشان کیا ہے اور انا پر سختی اور زیادتی کی ہے. وہ نادم سی ہو کر خاموش بیٹھی رہتی اور پھر اپنے اس رویے کی تلافی کے لیے انا کا حکم چپ چاپ مانتی چلی جاتی. لباس تبدیل کرانے اور بستر پر جانے میں ضد نہ کرتی. ہیلن پر غیظ و غضب کے ایسے دورے کبھی کبھار نہیں، دن میں کئی کئی بار پڑتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے گھر کے لوگ بے حد پریشان رہتے تھے. ان کے لیے امن حرام ہو گیا تھا. وہ ہیلن کی بے بسی پر کٹتے تھے، لیکن اس کا ظالمانہ رویہ برداشت کرتے کرتے ان کا کلیجہ چھلنی ہو گیا تھا. اس ننھی سی محبوب بچی کی تکلیف رفع کرنے کے لیے اس کا باپ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھا. جب ہیلن 5 سال کی ہو گئی تو مسز کیلر اسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگائے رکھتی. دھلے ہوئے کپڑے اس کے قریب رکھ دیتی اور وہ انہیں تہہ کر کر کے رکھتی جاتی. حبشی باورچن کی بیٹی مارتھا کے ساتھ ہیلن کی گہری دوستی تھی، کیونکہ وہ اس کے اشارے خوب سمجھ لیتی. وہ دونوں باورچی خانے میں گھسی رہتی. سیاہ فام باورچن مسز واشنگٹن انہیں کچھ نہ کچھ کام بتا دیتی، مسالہ پیسنا یا آئس کریم بنانے کی مشین چلاتے رہنا. پھر اس کام کے عوض انہیں کچھ کھانے کو بھی مل جاتا، جس پر دونوں میں جھگڑا ہو جاتا. مگر ہیلن بازی لے جاتی، کیونکہ وہ مارتھا سے زیادہ صحت مند اور توانا تھی. اس لیے بیچاری مارتھا ہاتھا پائی کر کے پٹنے کی نسبت ہیلن کی زیادتی اور ظلم کو برداشت کر لینا زیادہ مناسب خیال کرتی. بارہا ایسا ہوتا کہ مارتھا اور ہیلن باغیچے کے گھاس میں بطخوں کے انڈے تلاش کرنے نکلتی. ہیلن کبھی کوئی انڈا مارتھا کو گھر لے جانے نہیں دیتی تھی. اس سے انڈا خود چھین لیتی اور اسے اشارے سے سمجھاتی کہ وہ راستے میں گر پڑے گی اور انڈا ٹوٹ جائے گا. ایک دن ہیلن کمرے میں اکیلی تھی. اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا گلاس تھا. اتفاق سے گلاس چھلک گیا اور سارا فراک بھیگ گیا. اب تک اسے اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ آگ سے پانی خشک ہو کر کپڑا سوکھ سکتا ہے. وہ آتش دان کے قریب گئی اور دامن آگ پر پھیلا کر کھڑی ہو گئی. پھر بے صبری سے اور آگے بڑھی اور کپڑے کو آگ کے زیادہ قریب کر لیا. اچانک شعلہ لپکا اور ہیلن کے فراک نے آگ پکڑ لی. اب تو وہ مارے خوف کے چیخنے اور کمرے میں ادھر ادھر بھاگنے لگی. اس کی آواز سن کر انا دوڑتی ہوئی آئی اور ایک کمبل اس کے اوپر ڈال کر لپیٹ دیا. ہیلن کے ہاتھ اور جسم کا کچھ حصہ جھلس گیا، مگر شکر ہے چہرہ بچ گیا. ہیلن کی عمر 5 برس کی تھی جب اس کا کنبہ چھوٹی کاٹیج چھوڑ کر بڑے مکان میں اٹھ گیا. اس کے کنبے میں 6 افراد تھے، ماں باپ، 2 سوتیلے بھائی اور چھوٹی بہن میلڈرڈ جو اس سے 5 سال چھوٹی تھی. ہیلن ننھی میلڈرڈ کی سخت دشمن تھی، کیونکہ ماں کی گود میں اب اس کی جگہ وہ براجمان رہتی. امی اور انا اب اس کے کاموں میں مصروف رہتی اور ہیلن مارے غم و غصے کے جل کر رہ جاتی. وہ اپنی گڑیوں اور جھولے کی بے حد حفاظت کرنے لگ گئی کہ کہیں انہیں بھی میلڈرڈ نہ چھین لے. ایک دن تو اس نے بیچاری ننھی بہن کو مار ہی ڈالا ہوتا. امی نے کہیں میلڈرڈ کو جھولے میں سلا دیا. اس جھولے میں اکثر ہیلن اپنی چہیتی گڑیا نینسی کو لٹایا کرتی تھی. وہ گڑیا کو سلانے آئی تو معلوم ہوا وہاں تو میلڈرڈ سو رہی ہے.
हेलन तो मारे गुस्से के तड़प उठी। उसने दोनों हाथों से झूले को धकेल कर पलट दिया। अगर मां बर वक्त न पहुंच जाती तो बेचारी नन्ही बच्ची झूले के नीचे दबकर मर गई होती। हेलन को कुदरती मनाजिर से बेहद प्यार था। वो देख तो नहीं सकती थी मगर महसूस कर सकती थी। सूरज बादलों में छुप जाता तो उसकी आंखों के रास्ते तना हुआ स्याह पर्दा कुछ और ज्यादा घनेरा हो जाता। हवा की खुनकी बढ़ जाती। उसे घर से बाहर चलना फिरना सैर करना बहुत पसंद था। वो ज्यादा वक्त अपनी सहेली मार्था के साथ चमन में रहती। सुबह सवेरे उठते ही चमन में पहुंच जाती, फूलों को उनकी खुशबू से पहचान कर एक एक क्यारी में जाती और शबनम में नहाए हुए फूलों को अपने रुखसारों के साथ लगाकर प्यार करती। तितलियां, भंवरे, कीड़े मकोड़े जो भी हाथ लग जाता उसे टटोल टटोल कर उसकी बनावट का अंदाजा करती। ये सब कुछ था मगर इसके बावजूद इस पर जिद और गुस्से के दौरे बदस्तूर पड़ते रहते थे। जब भी वो अपना मतलब समझाने में कामयाब न हो सकती या उसकी कोई फरमाइश पूरी होने में देर हो जाती तो वो तूफान उठा देती और उसकी ये कैफियत घर के लोगों के लिए बड़ी नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसका बाप मिस्टर केलर उसे बेहद चाहता था। जब वो गुस्से में होती तो उस पर सख्ती करके उसे चुप कराना हरगिज गवारा न करता। हाँ, उसका बड़ा भाई जेम्स उसे काबू करने का गुर जानता था और उसी से वो थोड़ा बहुत दबती थी, वरना और किसी की बात नहीं मानती थी। मगर कभी कभी जेम्स भी उसके गजबनाक दौरों को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता था। उसे जब भी कोई बात समझाने में नाकामी होती तो महसूस होता जैसे उसके सीने के अंदर कोई चीज फट पड़ने को तैयार है या उसके गले को अनदेखे हाथ दबा रहे हों। दर हकीकत ये उसके दिलो दिमाग में उठने वाले अनकहे ख्यालात और अल्फाज थे जो इजहार का रास्ता ना पाकर तूफान बन जाते थे और कभी आंसू बनकर उसके गालों पर बह निकलते थे। ऐसे में वो मां के आगोश में मुंह छुपाकर खूब रो लेती थी। बेचारे माँ बाप कुढ़ने और गम खाने के सिवा और कर भी क्या सकते थे। हेलन 6 साल की थी कि उसकी मां ने किसी अखबार में पढ़ा कि एक मशहूर प्रोफेसर डॉक्टर हू ने नाबीना और गोयाई से महरूम बच्चों के लिए पढ़ाई का कोई खास तरीका इजाद किया है और वो एक माजूर लड़की लॉरा ब्रेजमैन को पढ़ना लिखना सिखा रहे हैं। मगर डॉक्टर हू का वो तरीका तालीम शायद उनके मरने के साथ ही खत्म हो गया। ये पढ़कर मिसेस केलर बेचारी बहुत रंजीदा हुई। काश उनकी माजूर बच्ची को भी कोई पढ़ा सकता कि वो इसी तरह कुछ तो बहल जाती। उन्हीं दिनों कैप्टन केलर ने किसी से सुना कि बाल्टीमोर में कोई डॉक्टर नाबीना लोगों का इलाज करता है और उसके इलाज से कई मरीजों को बीनाई मिल गई है। जब मिसेस केलर को ये खबर मिली तो वो एकदम हेलन को ले जाने को तैयार हो गई। उस वक्त हेलन 6 साल से कुछ ऊपर थी। सफर बहुत अच्छी तरह कटा। हेलन दूसरे मुसाफिरों के साथ बहली रही। सब भी इस माजूर बच्ची से हमदर्दी रखते थे। एक मुसाफिर ने उसे ऐसी सिप्पियों का एक डब्बा दिया जिनमें सुराख थे। वो इन्हें टटोल टटोल कर एक डोरी में पिरोती रही। कंडक्टर ने उसे अपना पंच टिकट में सुराख करने वाला आला खेलने को दे रखा था, जिसके साथ वो कार्ड में सुराख बनाती और खुश होती। उसकी चची भी सफर में साथ थी। उसने तौलिया लपेटकर उसके लिए एक भद्दी सी गुड़िया बना दी। हेलन ने इसे टटोल टटोल कर देखा तो गुड़िया की आंखें न पाकर सोच में पड़ गई कि आंखें कैसे बनाई जाएं। आखिर उसे एक तदबीर सूझी। उसे मालूम था कि चची की टोपी में मोटे मोटे मोती टिके हुए हैं। उसने चुपके से 2 मोती उतार लिए और मां को इशारा किया कि उन्हें गुड़िया के चेहरे पर आंखों की जगह सी दिया जाए। इन कामों में लगी रहने से तमाम रास्ते उसे गुस्से का कोई दौरा न पड़ा। बाल्टीमोर पहुंचकर हेलन की आंखों का मुआयना हुआ, लेकिन उन लोगों के दुख की इंतहा न रही जब डॉक्टर ने बताया कि हेलन की आंखों की रोशनी बहाल नहीं हो सकती। इस डॉक्टरों के हाथों से सैकड़ों नाबीना लोगों को बीनाई मिल चुकी थी, मगर बेचारी हेलन के लिए वो कुछ न कर सका। डॉक्टर ने उसके वालिदैन को मशवरा दिया कि वो इसे पढ़ाएं
پھر اس نے واشنگٹن کے ڈاکٹر الیگزینڈر گراہم بیل کا پتہ دیا جو نابینا اور سماعت و گویائی سے محروم بچوں کی تعلیم کے ماہر جانے جاتے ہیں اور ہیلن کی تعلیم کا انتظام بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ لوگ فوراً واشنگٹن روانہ ہو گئے اور ڈاکٹر بیل سے ملاقات کر کے سارا حال سنایا۔ ڈاکٹر موصوف بہت نیک دل تھے۔ انہوں نے ہیلن کو پیار سے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ وہ اس کے اشارے سمجھ سکتے تھے، اسی لیے ہیلن ان کے ساتھ بہت جلد مانوس ہو گئی اور ان کے گھٹنوں پر بیٹھ کر ان کی گھڑی کے ساتھ کھیلتی رہی۔ انہوں نے کیپٹن کیلر کو ہیلن کی تعلیم کے متعلق مشورہ دیا کہ وہ بوسٹن کے پرکنس انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر مسٹر اینگونس کو خط لکھ کر سارے حالات بتائیں اور کسی ایسی معلمہ کا انتظام کرنے کی درخواست کریں جو گھر میں رہ کر ہیلن کو پڑھا سکے۔ کیپٹن کیلر نے فوراً خط لکھا اور چند ہفتوں کے بعد مسٹر اینگونس کا جواب آیا کہ ایک استانی کا انتظام ہو گیا ہے اور وہ جتنی جلدی ممکن ہو کیلر کے گھر پہنچ جائیں گی۔ ہیلن سفر میں مگن تھی اور ایک دوسری جگہ آنے جانے میں بہلی ہوئی تھی۔ اسے اپنے والدین کی پریشانی کا علم نہ تھا، نہ رنج و غم کا احساس تھا، نہ وہ جانتی تھی کہ یہ سفر آئندہ چل کر ایک ایسا دروازہ ثابت ہونے والا ہے جس سے گزر کر وہ اندھیرے سے روشنی میں داخل ہوگی۔ اب وہ اپنے بہرے پن کے سناٹوں میں اکیلی نہ رہی، بلکہ اسے دوستی، محبت اور علم نصیب ہوگا۔ یہ 1886 کی گرمیوں کا ذکر ہے جب کیپٹن کیلر اور ان کا کنبہ اس سفر سے واپس آیا، مگر ہیلن کی استانی جس کا مسٹر اینگونس نے وعدہ کیا تھا اگلے سال مارچ میں پہنچنے والی تھی۔ 3 مارچ 1887 کو صبح 6:30 بجے کی ٹرین سے ہیلن کی استانی ٹیکسمبیا کے اسٹیشن پر اتری۔ ان کا نام مس این سلیوان تھا۔ مسز کیلر اور مسٹر جیمز کیلر ان کو لینے کے واسطے اسٹیشن پر آئے ہوئے تھے۔ گھر پہنچے تو دروازے پر کیپٹن کیلر نے ان کا خیر مقدم کیا۔ مس سلیوان نے ہیلن کے متعلق پوچھا، ہیلن کہاں ہے؟ وہ اندر برآمدے میں کھڑی آپ کا انتظار کر رہی ہے، اسے معلوم ہے آج گھر میں کوئی آ رہا ہے۔ کیپٹن نے جواب دیا اور سب برآمدے کی طرف چلے۔ مس سلیوان نے ابھی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا کہ اسے تندرست و توانا خوبصورت بچی نے جو دروازے میں کھڑی تھی لپک کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے اچانک جھپٹنے سے وہ گرنے کو تھی کہ مسز کیلر نے انہیں سہارا دے کر سنبھال لیا۔ اب ہیلن نے ان کا چہرہ، لباس اور ہاتھ ٹٹولنے شروع کیے۔ بیگ پر ہاتھ پڑا تو ان کے ہاتھ سے بیگ لے لیا اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہ کھل سکا تو چابی کا سوراخ ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر ٹٹولنے لگی۔ سوراخ مل گیا تو اشارے سے چابی مانگی۔ بڑی مشکل سے بیگ اس کے ہاتھ سے چھڑایا گیا۔ جب سامان مس سلیوان کے کمرے میں اوپر کی منزل پر پہنچا دیا گیا تو ہیلن پھر ان کے سر پر سوار ہو گئی۔ ان کا بکس کھلوا کر چیزوں کا جائزہ لینے لگی۔ مس سلیوان نے اسے ایک گڑیا دی جسے لے کر وہ بہت خوش ہوئی اور اپنی طرف اشارہ کر کے پوچھا، کیا میرے لیے ہے؟ مگر پھر بیگ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کچھ تلاش کرنے لگی۔ مس سلیوان سمجھ گئی کہ وہ کھانے کی کوئی چیز ڈھونڈ رہی ہے۔ اس کے ہاں آنے والے عزیز اپنے بیگ میں اس کے لیے میٹھی گولیاں یا ٹافیاں لاتے تھے۔ شاید اسی خیال سے وہ بیگ کی تلاشی لے رہی تھی۔ اسی دوران اس کا ہاتھ ٹوپی پر پڑ گیا۔ اس نے مس سلیوان کی ٹوپی سر پر رکھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر مسخرے پن سے اپنی گردن کو کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف، جیسے اب آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ سکتی ہو۔ مس سلیوان کو اس پر ترس بھی آیا اور ہنسی بھی۔ مس سلیوان نے گڑیا دوبارہ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اسے پہلا لفظ سکھایا، ڈال یعنی گڑیا۔ انہوں نے اس کی ہتھیلی پر ڈال کے ہجے کر کے لکھا DOLL۔ 2-3 بار یہی عمل دہرایا تو ہیلن نے ان کے ہاتھ پر اسی طرح ہجے کر کے ظاہر کیا کہ وہ سمجھ گئی ہے۔ مس سلیوان نے دیکھا ہیلن قد میں اپنی عمر سے بڑی لگتی ہے۔ عام معذور بچوں کی طرح اس کے جسم کی بناوٹ میں کوئی نقص نہیں تھا۔
اس کی امی کا کہنا تھا بس اس ایک بیماری کے بعد جو اس کی آنکھوں، کانوں اور زبان کو بیکار کر گئی وہ کبھی بیمار نہ ہوئی۔ اور مس سلوان نے دیکھا کہ مضبوط جسم والی یہ صحت مند لڑکی ذہین اور سمجھدار بھی ہے۔ انہوں نے اپنی شاگرد کے ساتھ اچھی امیدیں رکھتے ہوئے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ اس کے ساتھ ہمیشہ پیار اور محبت کا سلوک کریں گی اور سختی نہیں برتیں گی۔ مگر آنے والے چند دنوں میں انہیں محسوس ہوا کہ ہیلن والدین کے لاڈ و پیار سے اتنی بگڑی ہوئی تھی کہ اسے سختی کے بغیر قابو کرنا مشکل تھا۔ وہ اس کے طور طریقے دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ وہ پرلے درجے کی ضدی اور ہٹیلی لڑکی تھی۔ گھر کے لوگوں اور نوکروں کے ساتھ اس کا رویہ ظلم کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔ وہ کسی کی بات نہ سنتی تھی۔ سب سے پہلے مس سلوان کو اسے حکم ماننے کی عادت سکھانا تھی۔ اپنے آنے سے اگلے دن مس سلوان نے ہیلن سے گڑیا کے بارے میں پوچھا۔ اس نے نیچے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ گڑیا نیچے ہے۔ انہوں نے اسے دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے اشارہ کیا، نیچے جا کر گڑیا لے آئے، مگر وہ اڑ کر کھڑی ہو گئی۔ 2-3 بار کہنے پر وہ جا کر گڑیا لائی۔ مس سلوان نے اس کے ہاتھ سے گڑیا لے لی تاکہ ایک بار پھر اس کے ہاتھ میں ہجے کر کے بتائے، مگر وہ سمجھی کہ انہوں نے اس سے گڑیا واپس چھین لی ہے۔ اس پر وہ ایک دم غصے میں آ گئی اور گڑیا واپس چھیننے کے لیے ان پر جھپٹ پڑی۔ اب تو دونوں استانی اور شاگرد میں زور آزمائی ہونے لگی۔ مس سلوان نے محسوس کیا کہ ہیلن طاقت میں ان سے کسی طرح کم نہیں ہے، مگر انہوں نے دھکیل کر اسے کرسی پر بٹھا دیا اور کافی دیر وہیں دبوچے رکھا۔ تھوڑی کشمکش کے بعد ہیلن نے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑا اور چپ چاپ بیٹھ گئی تو مس سلوان نے اس کی ہتھیلی پر ہجے کر کے لکھا DOLL اور گڑیا اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ پھر انہوں نے کیک کا ٹکڑا اسے دیا جو وہ آرام سے کھانے لگی۔ کھا چکی تو مس سلوان نے اس کی ہتھیلی پر ہجے لکھے CAKE کیک۔ 2-3 بار دہرانے کے بعد ہیلن سمجھ گئی کہ کھانے کی اس چیز کو کیک کہتے ہیں، اور اس نے خود بھی مس سلوان کے ہاتھ پر ویسے ہی لکھ کر بتایا کہ اسے یاد ہو گیا۔ پھر وہ گڑیا لے کر نیچے چلی گئی اور سارا دن استانی کے کمرے میں نہ آئی۔ اگلے دن ناشتے کے بعد مس سلوان اسے اپنے ساتھ ہی اوپر لے آئیں اور سوئی دھاگا اور ایک کارڈ اسے دے دیا جس پر اوپر نیچے ترتیب وار سوراخ بنے ہوئے تھے۔ اوپر کی لائن انہوں نے خود بنا کر اسے ترکیب بتائی اور بڑی دلچسپی سے وہ یہ کام کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے پورا کارڈ بنا لیا۔ اب مس سلوان نے اس کے ہتھیلی پر ہجے لکھے CARD۔ اس پر وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی اور مس سلوان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرنے لگی اور پھر کھانے کا اشارہ کیا۔ مس سلوان سمجھ گئی کہ لفظ کارڈ سے اسے کیک یاد آ گیا ہے۔ وہ انہیں نیچے جا کر کیک لانے کا کہہ رہی ہے۔ وہ جا کر کیک لائیں اور جب وہ کھا چکی تو اس کے ہاتھ پر دوبارہ لکھا CAKE۔ اس طرح وہ دن میں 3-4 چیزوں کے نام اسے ضرور سکھا دیتی، مگر یہ بات انہیں بے حد کھٹکتی تھی کہ ہیلن من مانی کرتی، حکم ماننا نہیں جانتی تھی۔ دل چاہے تو کوئی بات نہ مانتی، ورنہ بالکل اچانک مان لیتی۔ دن بھر میں کئی بار ہنگامہ کرتی، نوکروں کو مارتی، توڑ پھوڑ کرتی۔ مس سلوان کو سب سے زیادہ چڑ اس کی اس حرکت سے تھی کہ ہیلن کھانے کی میز پر سب کی پلیٹوں میں ہاتھ مار کر اور ٹٹول کر اپنی پسند کی چیز اٹھا لیتی۔ ڈشوں میں بھی اسی طرح ہاتھ سے چیز اٹھاتی۔ اس کے بگڑنے کے خوف سے کوئی اسے منع کرنے کی جرت نہ کرتا۔ ایک دن ناشتے کی میز پر ہیلن نے اپنی عادت کے مطابق مس سلوان کی پلیٹ میں ہاتھ مارنا چاہا تو انہوں نے اس کا ہاتھ پرے ہٹا دیا۔ اس نے پھر ہاتھ بڑھایا، انہوں نے پھر روک دیا اور اپنی پلیٹ سے کچھ اٹھانے نہ دیا۔ انہوں نے اس کی یہ بری عادت چھڑانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ ہیلن کے لیے یہ بات بالکل نئی تھی۔ وہ ایک دم بگڑ گئی اور ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ کرسی پھینک کر زمین پر لیٹ گئی، ٹانگیں چلانے اور گلا پھاڑ کر چلانے لگی۔ ماں باپ کے لیے یہ حالت ناقابل برداشت تھی۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ مس سلوان کو افسوس تو ہوا، مگر وہ اپنے ارادے میں اٹل تھیں۔
انہوں نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہیلن نے ان کی کرسی کو ٹھوکریں ماری اور کرسی کو ان کے نیچے سے کھینچ کر انہیں گرانے کی کوشش کی۔ ساتھ ساتھ مسلسل چیختی جا رہی تھی، مگر وہ چپ بیٹھی ناشتہ کرتی رہی۔ آخر وہ تھک ہار کر خود ہی چپ ہو گئی اور اٹھ کر دروازے کی طرف گئی۔ دروازہ بند پا کر واپس آئی اور سب کرسیوں کو ٹٹول کر دیکھنے لگی۔ سب کو خالی پا کر استانی کی کرسی کے قریب آئی اور ٹٹول کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ انہیں بدستور ناشتہ کرنے میں مصروف پا کر وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئی اور خود بھی کھانے لگی۔ اسے ہاتھ سے کھاتے دیکھ کر مس سلوان نے اسے چمچ دیا۔ اس نے چمچ اٹھا کر پرے پھینک دیا۔ اب نئے سرے سے جھگڑا شروع ہوا۔ مس سلوان نے اسے چمچ اٹھانے پر مجبور کیا اور آدھ گھنٹے کی کھینچاتانی کے بعد کہیں اس سے چمچ اٹھوا سکی اور چمچ سے کھانے پر بڑی مشکل سے آمادہ کیا۔ خدا خدا کر کے کہیں ناشتہ ختم ہوا۔ ہیلن نے ہاتھ منہ صاف کر کے رومال زمین پر پھینکا اور کرسی سے اٹھی۔ یہ اب ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا۔ مس سلوان نے ہیلن کو پکڑ لیا اور سمجھایا کہ رومال تہہ کر کے میز پر رکھتے ہیں۔ وہ رومال اٹھانے اور تہہ کرنے کو کہتی تھی، مگر ہیلن نہ مانتی تھی۔ پورے 1 گھنٹے کے جھگڑے کے بعد اس نے کہیں رومال اٹھایا اور تہہ کر کے میز پر رکھا تو مس سلوان نے دروازہ کھول کر اسے باہر دھوپ میں جانے کی اجازت دے دی اور خود اپنے کمرے میں جا کر بے بسی کے ساتھ اپنے بستر پر گر پڑی اور خوب روئیں۔ بیچاری مس سلوان بچپن سے ہی بدقسمتی کا شکار تھیں۔ 6-7 برس کی عمر میں دور کے رشتہ داروں نے انہیں کسی یتیم خانے میں داخل کروا دیا تھا۔ بچپن سے ہی آنکھوں میں کسی خرابی کی وجہ سے بینائی کمزور ہوتی گئی۔ 14 برس کی عمر میں جب انہیں مسٹر اینگونس کے انسٹیٹیوٹ میں بوسٹن بھیج دیا گیا تو ان کی بینائی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ یہاں انہوں نے نابینا لڑکیوں کے ساتھ اسی طریقے سے تعلیم پائی جیسے انہیں پڑھایا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نابیناؤں کے طرز تعلیم سے واقف تھیں۔ پھر کچھ ایسا معجزہ ہوا کہ رفتہ رفتہ ان کی بینائی واپس آتی گئی۔ جب کیپٹن کیلر نے مسٹر اینگونس کو معلمہ کے لیے لکھا تو اس وقت تک مس این سلیوان پیرکنز انسٹیٹیوٹ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے روزگار کی تلاش میں تھیں۔ مسٹر اینگونس کے کہنے پر وہ کیلرز کے کنبے کے ساتھ رہ کر ہیلن کو پڑھانے پر فوراً تیار ہو گئیں، مگر اب انہیں اپنی یہ منزل بڑی مشکل نظر آ رہی تھی۔ ہیلن ایک بے حد بگڑی ہوئی ضدی اور منہ زور لڑکی تھی۔ جب تک وہ ان کے ساتھ تعاون نہ کرے، حکم ماننا نہ سیکھے، وہ کیسے اپنے فرائض ادا کر سکتی تھی؟ جب رو دھو کر دل اور دماغ کا غبار صاف ہوا تو وہ کوئی ایسا طریقہ سوچنے لگیں جس سے اپنی سرکش شاگرد کو قابو میں لا سکے۔ بہت سوچ بچار کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے تو اسے حکم ماننا سکھائیں، اور اس مقصد میں وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی تھی جب تک ہیلن کو والدین کی جا و بے جا حمایت حاصل تھی۔ وہ اس پر سختی برداشت نہ کر سکتے تھے۔ مس سلوان نے مسز کیلر سے 2 ٹوک بات کی اور انہیں صاف کہہ دیا کہ ان کا اس جگہ آنا اس وقت تک بالکل بیکار ہے جب تک ہیلن ان کا حکم ماننا نہ سیکھے۔ وہ اسے اپنے ڈھب پر لانے کے واسطے اسے چند ہفتوں کے لیے کنبے سے الگ رکھنا چاہتی ہیں۔ مسز کیلر پہلے تو یہ سن کر چپ ہو گئیں، آخر سوچ کر کہنے لگیں کہ وہ کیپٹن کیلر سے مشورہ کر کے ہی کچھ بتا سکتی ہیں۔ ان کا دل نہ مانتا تھا کہ اپنی معذور بچی کو اپنے سے دور بھیج دیں اور معلمہ کو اس پر سختی کرنے کی اجازت دیں، مگر کیپٹن کیلر نے زیادہ سمجھداری کا ثبوت دیا اور اس تدبیر سے اتفاق کرتے ہوئے مس سلوان سے کہا کہ وہ ان دونوں کی رہائش کے لیے اپنی چھوٹی کاٹیج درست کروا دیں گے جو اس مکان سے کوئی 4 میل کے فاصلے پر ہے اور جہاں پہلے وہ لوگ رہتے تھے۔ اس طرح رہائش کا مسئلہ بڑی آسانی سے طے ہو گیا۔ اگلے ہی روز مس سلوان اپنا اور ہیلن کا ضروری سامان لے کر ہیلن اور ایک حبشی چھوکرے کے ساتھ کاٹیج میں رہنے چلی آئیں۔ طے یہ پایا کہ کھانا اور ناشتہ گھر سے بھیجا جائے گا، صفائی وغیرہ اور اوپر کا کام ملازم کرے گا۔ مس سلوان پوری طرح بے فکری سے صرف ہیلن پر توجہ دیں گی۔ گھر کے لوگ کسی دن ہیلن کو دیکھنے آئیں گے، مگر اس کو معلوم نہ ہوگا کہ کوئی گھر سے آیا ہے۔ ہیلن نے برآمدے کی دیواروں پر لہراتی ہوئی بیلوں سے فوراً پہچان لیا کہ وہ کون سی جگہ پر ہے۔ اسے اس کاٹیج کا باغیچہ بے حد پسند تھا۔
وہ اس چھوٹی سی تبدیلی سے پہلے تو بہت خوش ہوئی، مگر ماں کی غیر موجودگی محسوس کر کے اداس ہو گئی۔ مس سیلوان نے اسے لکڑی اور شیشے کے منکے اور ڈوری دی اور اسے ترتیب کے ساتھ انہیں پیرونے کو کہا۔ 2 لکڑی کے منکے پیرو کر ایک شیشے کا پیرویا، اور پھر اسی طرح ہیلن انہیں بار بار پیرونے اور نکالنے میں لگی رہی۔ کھانے کے بعد اس نے خاموشی سے کپڑے تبدیل کیے اور بستر میں گھس گئی۔ یہاں تک تو خیریت گزری، مگر جب مس سیلوان بھی سونے کے واسطے اس کے ساتھ آ کر لیٹ گئیں تو وہ اچھل کر دوسری طرف سے نیچے اتر گئی اور لاکھ کوشش پر بھی واپس بستر میں آ کر ان کے ساتھ لیٹنے پر آمادہ نہ ہوئی۔ مس سیلوان چاہتی تھیں کہ اس پر سختی نہ کریں اور دوستانہ سلوک رکھیں، مگر مجبور ہو کر سخت رویہ اختیار کرنا پڑا۔ اس رات بھی 3-4 گھنٹے کشمکش جاری رہی۔ آخر جب وہ نیند سے نڈھال ہونے لگی تو اس نے ہار مان لی اور بستر پر آ گئی، مگر پھر بھی پٹی سے چپٹ کر پڑی رہی۔ صبح وہ تیار ہو کر ناشتے سے فارغ ہوتے ہی برآمدے میں کھڑی ہو گئی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ اپنی معلمہ کی طرف بالکل توجہ نہ دی، جیسے کہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ مس سیلوان خود اسے بلاتی تو اس کا چھونا تک گوارا نہ کرتی اور اسے پرے ہٹا دیتی۔ دل ہی دل میں اسے معلوم تھا کہ ان کی وجہ سے وہ سب سے الگ کر دی گئی ہے۔ دن میں 1-2 بار گھر سے کوئی نہ کوئی ضرور آتا، مگر منصوبے کے مطابق ہیلن کو نہ بتایا جاتا۔ 2-3 دن کے بعد ہیلن کے رویے میں اتنا فرق پڑ گیا کہ وہ معلمہ کے اشارے پر لباس خاموشی سے تبدیل کر لیتی، بال خود ٹھیک کر لیتی اور پھر آتش دان کے قریب بیٹھ کر ڈوری میں من کے پیرونے لگتی۔ اب تو مس سیلوان موقع پا کر کبھی کبھی کوئی لفظ بھی اس کے ہاتھ پر ہجے کر کے بتا دیتی۔ مثلا پانی پیتے ہوئے اس کے ہاتھ میں گلاس تھما کر گلاس کے ہجے کرتی اور پانی کے ہجے بتاتی۔ دودھ پینے کو دیتی تو اس کی ہتھیلی پر ملک MILK یعنی دودھ لکھ کر سکھاتی۔ مگ اس کے ہاتھ میں دے کر MUG مگ کے ہجے بتاتی، اور ہیلن آرام سے بیٹھ کر سیکھنے کی کوشش کرتی، مگر اس نے اپنے ذہن میں ان چیزوں کو آپس میں گڑ مٹ کر دیا، یعنی پانی کو گلاس اور گلاس کو پانی سمجھتی۔ اس طرح ایک عرصے تک مگ کو دودھ اور دودھ کو مگ بتاتی رہی۔ آخر بڑی مشکل سے مس سیلوان نے صحیح لفظوں کو اس کے دماغ میں بٹھایا۔ وہ اسے پانی کے نل کے پاس لے گئیں اور اس کا ہاتھ پانی کی دھار کے نیچے رکھ کر دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی میں ہجے کیے واٹر WATER، پھر گلاس اسے تھما کر گلاس کے ہجے بتائے۔ یہ بات ایک عرصے تک ہیلن کو معلوم نہ ہو سکی کہ دنیا میں ہر چیز کا ایک الگ نام ہے۔ مس سیلوان کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ ہیلن ان سے کھچی کھچی رہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ بہت مانوس ہو جائے اور دونوں آپس میں پیار و محبت سے رہ سکیں، مگر ہیلن کی بے رخی سے وہ بے حد رنجیدہ رہتی۔ اپنے کئی خطوں میں انہوں نے اپنے دوستوں کو بھی اس کے متعلق لکھا، مگر خیر آہستہ آہستہ وہ اسے راہ پر لا رہی تھی۔ وہ اب اتنی زیادہ نا امید بھی نہ رہی تھیں جتنی کہ شروع میں تھیں۔ اب انہیں کاٹیج میں آئے ہوئے 2 ہفتے ہی گزرے تھے کہ ہیلن میں اچھی خاصی تبدیلی آ گئی۔ 2 ہفتے پہلے والی غصیلی اور ضدی بچی جیسے کسی معجزے سے ایک دم بدل گئی تھی۔ اس کی عادتوں میں ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ وہ دن بھر میں کئی نئے نئے لفظ سیکھتی، بلکہ خود ادھر ادھر پھر کر چیزوں کو ٹٹولتی اور ان کا نام پوچھتی، یاد کرتی اور دوبارہ مس سیلوان کو ان کے ہاتھ پر ان کے ہجے بتانے پڑتے۔ اب اس نے حکم ماننا تو سیکھ لیا تھا اور اپنی معلمہ میں دلچسپی لینا بھی شروع کر دی تھی، مگر جیسے کہ وہ چاہتی تھی اس کے رویے میں وہ محبت اور عقیدت نہ تھی جو ایک استاد کا جائز حصہ ہے۔ بہرحال ابھی وقت ہی کتنا گزرا تھا۔ انہیں یقین تھا ایک وقت ضرور ایسا آئے گا جب ہیلن ان کا اصلی مقام پہچانے گی۔ 2 ہفتے کے بعد ایک دن مسز کیلر اسے چپکے سے دیکھنے آئیں تو مس سیلوان کچھ لکھ رہی تھیں۔ وہ آرام سے ان کے پاس بیٹھی ہوئی کروشیا سے زنجیرہ بن رہی تھی۔ ابھی ابھی اس نے اپنی سلائی کا کام ختم کیا تھا اور اپنی اس پہلی دستکاری پر خود ہی اپنے کندھے پر شاباش کی تھپکی دی، پھر کپڑے کو اپنے گال کے ساتھ لگا کر پیار کیا۔ مس سیلوان اس کی ایک ایک حرکت کو تحریر میں لاتی تھیں۔
انہوں نے مسز کیلر کو بتایا کہ پہلے تو ہیلن انہیں چھونے تک کی اجازت نہیں دیتی تھی، مگر اب اتنا فرق پڑا کہ وہ پیار کرے تو چپ رہتی، اگرچہ جواب میں ابھی اس نے پیار کرنا نہیں سیکھا تھا، مگر وہ مایوس نہیں تھی اور فی الحال اسی کو غنیمت سمجھتی تھی۔ کیپٹن کیلر بھی صبح و شام ہیلن کو دیکھنے ضرور آتے، اور اب جب کہ اسے اپنی معلمہ کے پاس بیٹھ کر کچھ نہ کچھ کرتے دیکھتے تو حیران ہوتے کہ یہ کس طرح نچلی بیٹھی ہے۔ کچھ دنوں سے اس نے کھانا بھی کم کر دیا تھا۔ اس پر اس کے والد کچھ فکر مند تھے کہ کہیں اس کی صحت پر برا اثر نہ پڑے، لیکن مس سیلوان کا خیال کچھ اور تھا۔ وہ کہتی تھیں کہ پہلے اسے کھانے کے سوا اور کوئی کام نہیں سوچتا تھا، مگر اب نئی نئی مصروفیتوں میں بہل گئی ہے اور ضرورت سے زیادہ نہیں کھاتی۔ ایک دن کیپٹن کیلر اسے دیکھنے آئے تو ان کا پالتو کتا بھی ان کے ساتھ چلا آیا۔ یہ حیرت کی بات تھی کہ کتے کی موجودگی کی اسے کیوں کر خبر ہو گئی، کیونکہ اس نے سونگنے کے انداز سے ناک سکھیڑی اور چوکنی ہو کر ادھر ادھر کچھ محسوس کرنے کی کوشش کی، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹٹولتی ہوئی وہیں پہنچ گئی جہاں کتا کھڑا تھا۔ پھر اس نے دونوں بازو اس کے گلے میں ڈال کر کتے کو سینے سے لگایا اور پیار کرنے لگے، اور پھر اس کا پاؤں پکڑ کر زمین پر جھک گئی۔ مس سیلوان نے کیپٹن کیلر کو بتایا کہ ہیلن کتے کے پنجے میں ڈال کے ہجے کر کے اسے بھی سکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ 2 ہفتے کاٹیج میں رہنے کے بعد ہیلن اور مس سیلوان گھر واپس آ گئی۔ مس سیلوان ابھی ہفتہ 10 دن اسے اور الگ رکھنا چاہتی تھی، مگر اس کے والدین کے مجبور کرنے پر واپس آنا پڑا۔ پھر بھی اس تھوڑے سے عرصے میں ہیلن کی عادتوں میں اچھی خاصی تبدیلی آ گئی تھی۔ گھر آنے پر مس سیلوان نے کیپٹن اور مسز کیلر سے کہا کہ انہوں نے ہیلن کو من مانی کرنے کی اجازت دے کر اس کے حق میں اچھا نہیں کیا، اور اگر وہ اس کی تربیت اچھی کرنا چاہتے ہیں تو اب ان کے اور ہیلن کے معاملے میں دخل نہ دیں۔ وہ والدین کے لاڈ پیار اور ہیلن کے درمیان دیوار بن گئی۔ یہ تو ظاہر تھا کہ 2 ہفتوں کی علیحدگی نے لڑکی پر جادو کا اثر کیا۔ کہاں وہ بات بات پر بگڑنے اور ہنگامہ کرنے والی ضدی اور سرکش بچی، اور کہاں یہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگی ہوئی سنجیدہ سی ہیلن۔ مس سیلوان نے ایک منٹ کا فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ ہیلن کو دن میں کئی چیزوں کے نام سکھانے کے علاوہ کھیل میں بھی اس کے ساتھ حصہ لیتی۔ اب وہ ان سے کافی مانوس ہو گئی تھی۔ گھر واپس آنے کے بعد دونوں اپنا زیادہ تر وقت چمن میں گزارتی تھیں۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی ہیلن اپنی استانی کا ہاتھ پکڑ کر باغیچے کی طرف چل پڑتی اور راستے میں آنے والی ہر چیز کا نام پوچھتی۔ مس سیلوان سارے نام اسی مقررہ طریقے سے اسے بتاتی، لیکن بار بار دہرا کر یاد کرانے کے بجائے 1-2 بار بتا کر چھوڑ دیتی تاکہ اس کے ذہن پر بوجھ نہ پیدا ہو۔ اس کے باوجود صرف 1 مہینے کے اندر اندر ہیلن کو 21 چیزوں کے نام یاد آ گئے۔ وہ یہ حقیقت بھی سمجھ چکی تھی کہ دنیا میں ہر چیز کا الگ نام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسم یعنی نام کے ساتھ ساتھ وہ فعل یعنی کام کے بارے میں بھی جان گئی تھی۔ آؤ، جاؤ، چلو، کھاؤ، دوڑو کے علاوہ ماما، پاپا، بیبی کا مطلب اور استعمال سیکھ گئی تھی۔ جسم کے حصوں کے نام بھی سیکھ لیے تھے۔ مس سیلوان اس پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی، مگر وہ اپنی مرضی سے کسی لفظ کو بار بار پوچھتی اور مس سیلوان کی ہتھیلی پر ہجے کر کے بتاتی تھی۔ پھر تو وہ دن میں کئی نئے لفظ سیکھنے لگی۔ اس کا شوق روز بروز بڑھتا گیا۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے جملے سیکھنے لگی۔ دروازہ کھولو، دروازہ بند کرو، ادھر آؤ، بیٹھ جاؤ۔ مس سیلوان کہتی اپنا ہیٹ لے آؤ، سیر کو چلیں۔ وہ فوراً دوڑی ہوئی اپنے کمرے میں جاتی اور کوٹ پہن کر ٹوپی لیے ہوئے آ جاتی۔ اپریل کا مہینہ ختم ہوتے ہوتے وہ پورے فکرے میں اپنا مطلب ظاہر کرتی۔ مجھے اور دودھ دیں، مجھے بسکٹ دیں، امی کہاں ہیں، میں باہر جانا چاہتی ہوں۔ ایک دن کھانے کی میز پر مس سیلوان نے اس کی ہتھیلی پر لکھا، مجھے تھوڑی روٹی دو۔ اس پر ہیلن نے فوراً روٹی ان کی طرف بڑھا دی۔ ایک دن اس نے میلڈرڈ کے منہ کو ٹٹول کر پوچھا، اس کے دانت کیوں نہیں ہیں؟ ماں نے سمجھایا، یہ بہت چھوٹی ہے اس لیے۔ پھر ہیلن نے ماں سے کہا، اس کے دانت نہیں، یہ کھا نہیں سکتی۔ مئی کے شروع تک اسے چیزوں کے چھوٹے بڑے اچھے برے ہونے کا بھی پتہ چل گیا اور وہ لفظ اور کا استعمال بھی سیکھ گئی۔ ایک دن مس سیلوان نے اس سے کہا، دروازہ بند کر دو۔
وہ پوچھنے لگی، اور تالا بھی لگا دوں؟ ایک عرصے تک ہیلن کی باقاعدہ پڑھائی شروع نہیں کی گئی۔ مس سیلوان پہلے اسے اپنے ارد گرد کے ماحول سے واقف کرانا چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اسے الفاظ کا ذخیرہ اکٹھا کرنے کی بھی مہلت دینا چاہتی تھی، اور ہیلن بڑی تیزی سے یہ دونوں کام کر رہی تھی۔ اس کا ذہن بھی دن بدن تیز تر ہوتا جا رہا تھا۔ اب تو وہ اتنے سوال کرتی تھی کہ بیچاری مس سیلوان پریشان ہو جاتی، لیکن ساتھ ہی خوش بھی ہوتی کہ یہ ان کی شاگرد کے ذہن میں سوجھ بوجھ پیدا ہونے کی نشانی تھی۔ وہ پوری تسلی سے دیکھ رہی تھی کہ جو بیج انہوں نے بویا تھا وہ پھوٹ نکلا ہے، اور اس پودے میں جلد ہی جلد نئی نئی کونپلیں اور خوبصورت پھول کلیاں نکلیں گے۔ ایک دن مس سیلوان اکیلی بیٹھے ہوئے کچھ پڑھ رہی تھی کہ ہیلن انہیں ڈھونڈتی ہوئی آئی، اور آتے ہی ان کے گلے میں باہیں ڈال کر رخسار پر پیار کیا۔ مس سیلوان کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی۔ یہ خیال کہ ہیلن نہ صرف اب ان کا حکم مانتی ہے بلکہ ان سے پیار بھی کرنے لگی تھی، نہایت ہی تسلی بخش تھا۔ اس کا مطلب تھا اسے اب یہ احساس ہو چلا تھا کہ اس کی استانی اس کے لیے کوئی معنی رکھتی ہے۔ جواب میں مس سیلوان نے اسے پیار کیا اور بہت ساری میٹھی گولیاں دی۔ ہیلن اور مس سیلوان کا زیادہ تر وقت چمن میں گزرتا۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں باہر چلی جاتی اور کھیلنے کے ساتھ ساتھ موقع بموقع نئے لفظ بھی سکھائے جاتے۔ ہیلن دوسرے بچوں کی طرح مٹی کے ساتھ کھیلنا اور زمین کھود کر اس میں شاخیں لگانا پسند کرتی۔ ایک دن اس نے چھوٹا سا گڑھا کھودا، اس میں اپنی گڑیا کو کھڑا کر کے گاڑ دیا، اور مس سیلوان کو اشارہ کیا کہ اب یہ اگ کر ان کے برابر بڑی ہو جائے گی، اور یہ کہتے ہوئے شرارت سے مسکراتی جا رہی تھی۔ پہر دن چڑھے جب دھوپ میں تیزی آ جاتی تو وہ گھر میں چلی آتی۔ یہ ہیلن کی اپنی مرضی پر تھا کہ وہ سلائی کرے، بنائی کرے یا پھر کروشیے کا کام کرے۔ وہ استانی کے پاس بیٹھ کر بڑی لگن سے کام کرتی اور کام ختم کر کے خود ہی اپنے کندھے پر شاباش کی تھپکی دیتی۔ پہلے اس نے اپنی گڑیا کے لیے ایپرن بنایا، پھر اپنی امی کو برتن دھونے کا رومال بن کر دیا، اور اس نے یہ کام اتنی ہی خوبی سے کیا جتنی اس عمر کی کوئی بھی دوسری لڑکی کرتی۔ اس کے بعد 11 سے 12 بجے تک ورزش کا وقت ہوتا، مگر استانی اور شاگرد دونوں کو کھلی فضا میں گھومنا پھرنا ہر قسم کے کھیل کود سے زیادہ پسند تھا۔ مس سیلوان اس کے ہاتھ پر ہجے کر کے نئے نئے لفظ سکھاتی، اور دن بھر میں جو کچھ ہوتا وہ سب اسے ہجوں کی مدد سے بتانے کی کوشش کرتی، چاہے وہ سمجھے نہ سمجھے۔ اس کے ذہن کو تیز کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے ارد گرد کے واقعات کو سمجھے یا سمجھنے کی کوشش کرے۔ کھانے کے بعد مس سیلوان تھوڑی دیر آرام کرتی اور ہیلن کو بھی چھٹی ہوتی کہ وہ چاہے تو اپنی گڑیوں کے ساتھ کھیلے یا آرام کرے، یا پھر نوکروں کے حبشی بچوں کے ساتھ کھیل کود سے دل بہلائے۔ پچھلے پہر کے قریب مس سیلوان بھی ان بچوں کے ساتھ شامل ہو جاتی اور سب مل کر گھر کے آس پاس گھومتے پھرتے، کبھی استبل میں جا کر گھوڑوں خچروں کو دیکھتے، کبھی مرغیوں کے دڑبوں اور گھاس میں انڈے تلاش کرتے، یا پھر مرغیوں، بطخوں اور ٹرکیوں کو دانہ ڈالتے۔ جس دن موسم اچھا ہوتا مس سیلوان ہیلن کو لے کر لمبی سیر کو نکل جاتی۔ وہ اکثر ہیلن کی فرمائش پر اس کی چچی یا دوسرے رشتہ داروں کے ہاں قصبے میں لے جاتی۔ ہیلن لوگوں سے میل جول کو بہت پسند کرتی تھی۔ شام کے کھانے کے بعد وہ ہیلن کو اپنے کمرے میں لے جاتی۔ 8 بجے تک وہ کمرے میں کھیلتی یا جو جی چاہے پوچھتی۔ 8 بجے لباس تبدیل کر کے بستر میں چلی جاتی۔ اب تو وہ اپنی استانی کے پاس سونے سے نہیں گھبراتی تھی، بلکہ جب وہ اس کے قریب لیٹتی تو ہیلن بڑے پیار سے ان کے بازوؤں میں گھس آتی یا گلے میں اپنے بازو ڈال کر ان کا منہ چوم لیتی، اور مس سیلوان بتاتی تھی کہ ایسے میں ان کا دل خوشی سے کھل اٹھتا تھا۔ انہیں اب یقین تھا کہ محبت ان کے مقصد کو آسان بنا دے گی۔ مس سیلوان ہیلن کے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی اور کسی ایسے طریقے سے سکھانا چاہتی تھیں جسے ہیلن آسانی اور دلچسپی کے ساتھ قبول کرے۔ ایک دفعہ رشتے کی ایک 1.5 سالہ بچی اپنی ماں کے ساتھ گھر میں آئی۔ مس سیلوان نے اس کی حرکتوں کا بڑے غور سے مطالعہ کرنا شروع کیا۔ بچی اگرچہ بول نہیں سکتی تھی مگر تقریباً ہر سوال کا جواب اشارے سے دے سکتی تھی۔ پوچھا جائے کہ تمہاری آنکھیں کہاں ہیں تو آنکھوں کی طرف اشارہ کرتی،
اسی طرح ناک، کان، منہ، گلے، گال سب کو چھو کر بتاتی. پھر کہتے بیبی خبر نہیں کہاں ہے تو کرسی کے پیچھے چھپ کر جھانکتی، یا اوٹ کے واسطے کرسی قریب نہ ہوتی تو اپنے ہی چہرے پر رکھ کر اپنی طرف سے چھپ جاتی اور شرارت سے انگلیوں کے درمیان سے جھانک کر مسکراتی. اور اس طرح کے اور کئی جملے، مثلاً پیار کرو، پاپا کے پاس جاؤ، بسکٹ دو وغیرہ بار بار سن کر اب انہیں اچھی طرح سمجھنے لگی تھی، کیونکہ وہ سن سکتی تھی اور دیکھ بھی سکتی تھی. مگر ہیلن ان دونوں نعمتوں سے بھی محروم تھی. پھر اسے سکھانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے؟ کئی دن کی سوچ بچار کے بعد آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہیلن کی ہتھیلی میں لکھنے کے بجائے بولا کریں تاکہ وہ ہونٹوں کی حرکت سے بات کو سمجھے. اب ہیلن کو معلوم ہوا کہ دوسرے لوگوں کو اپنی بات ظاہر کرنے کا طریقہ اس سے مختلف ہے. اس نے اس نئے طریقے میں بھی ویسی ہی دلچسپی لینی شروع کی جیسے ہاتھ میں ہجے کرنے سے لی تھی. اگرچہ اپنی بات سمجھانے کے لیے اسے وہی ہتھیلی میں ہجے کر کے بتانا ہوتا، مگر نئی باتیں سکھانے کے لیے مس سلوان کی نئی ترکیب زیادہ اچھی ثابت نہ ہوئی. ہتھیلی میں ہجے کر کے بھی وہ پورا فقرہ نہیں سمجھا سکتی، بلکہ ایک دو لفظ لکھ کر باقی اشارے سے پورا کرتی. مثلاً اسے کہنا ہوتا دودھ دو تو لفظ دودھ لکھ کر اور دو اشارے سے سمجھاتی، یا امی کہاں ہے کہنا ہوتا تو امی لکھ کر اور کہاں ہے کا مطلب ادھر ادھر جھانک کر ادا کرتی. مس سلوان کھیل بھی اس قسم کے ایجاد کرتی کہ جن میں ذہن کام کرے. وہ کوئی چیز ہیلن کو دکھا کر چھپا دیتی اور اسے تلاش کرنے کو کہتی. شروع میں تو وہ بے وقوفی کا ثبوت دیتی کہ کسی چیز کا جہاں چھپنا ممکن نہ ہوتا وہاں بھی اسے ڈھونڈتی. مثلاً گڑیا چھپائی جاتی تو اسے چھوٹے سے ڈبے یا استانی کی جیب میں تلاش کرتی، یا پھر گیند کو کتاب کے نیچے ڈھونڈتی. لیکن رفتہ رفتہ اس کی عقل کام کرنے لگ گئی. ایک دن مس سلوان نے ایک بسکٹ ہیلن کو ٹٹول کر دیکھنے کے لیے دیا، پھر اسے لے کر چھپا دیا اور اسے تلاش کرنے کو کہا. وہ ڈھونڈتی رہی مگر کہیں نہ ملا. آخر اس نے اپنی استانی کا منہ کھول کر دکھانے کو کہا اور اچھی طرح ٹٹول کر تسلی کر لی کہ بسکٹ کھایا گیا کہ نہیں. مگر جب بسکٹ کہیں نہ ملا تو اسے پھر وہی شبہ ہوا اور وہ مس سلوان کے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر سمجھانے لگی کہ ضرور بسکٹ اس کے اندر ہے جو نہیں مل رہا، اور ان کے ہاتھ پر لکھ کر پوچھا کھایا. ایک دن کسی نے ہیلن کو مٹھائی کے کچھ ٹکڑے دیے. اس نے ایک ٹکڑا بچا کر جیب میں رکھ لیا. جب گھر واپس آئی تو ماں کو مٹھائی دکھا کر پوچھا بیبی کو مٹھائی دوں؟ ماں نے کہا نہیں، بیبی مٹھائی نہیں کھا سکتی. اس پر ہیلن جھولے کے قریب گئی اور چھوٹی بہن کے منہ میں ہاتھ ڈال کر ٹٹولا. پھر واپس آ کر میں سلوان کو بتانے لگی کہ بیبی کے دانت نہیں، وہ مٹھائی نہیں کھا سکتی. دریا کے کنارے پر ایک پرانی اور ٹوٹی پھوٹی گودی تھی جو لڑائی کے زمانے میں اب جہازوں سے سامان وغیرہ اتارنے کے لیے بنائی گئی تھی. اب بیکار پڑی تھی. کسی کسی دن لمبی سیر کا موڈ ہوتا تو مس سلوان ہیلن کو لے کر اس کی طرف چل پڑتی. ہیلن کے لیے یہ بڑی دلچسپی کی جگہ تھی. وہاں وہ کنکر پتھر اکٹھے کر کے پہاڑ بناتی، مٹی کھود کھود کر دریا بناتی. مس سلوان کھیل ہی کھیل میں اسے جغرافیے کا سبق دیتی جاتی. ہیلن ہر نئی بات بڑے شوق سے سیکھتی اور جب تک نئی سیکھی ہوئی ہر بات اپنی امی کو نہ بتا لیتی اسے چین نہ آتا. اب تو امی اور پاپا بھی ہاتھ پر ہجے کر کر کے اس سے باتیں کرنا سیکھ گئے تھے. مس سلوان نے اس کے سب عزیزوں اور ملنے جلنے والوں سے کہہ رکھا تھا کہ جب وہ اپنے نئے نئے کاموں کے متعلق بتانا چاہیں تو اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کی دلچسپی اور حوصلہ بڑھائیں تاکہ اس میں آگے بڑھنے کی امنگ اور شوق پیدا ہو، کیونکہ شوق ہی ایک ایسا حربہ ہے جس سے وہ زندگی کے میدان میں فتح پا سکتی ہے. ہیلن کے شوق پر ہی اس کی استانی کی ساری امیدوں کا دار و مدار تھا، ورنہ یہ تو نہیں کہ ہیلن کسی بات کو جھٹ سیکھ لیتی. وہ بارہا غلطیاں کرتی، ان غلطیوں کو بار بار دہراتی، لیکن مس سلوان بڑے ہی صبر و تحمل سے درست بات کو اس کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرتی. وہ گاڑی کو گھوڑے کے آگے جوت دیتی، گلاس کو پانی اور مگ کو دودھ سمجھتی اور بار بار بتانے پر ٹھیک بات کو سمجھ پاتی. مس سلوان کو اس کی کمی اور معذوری کا پورا احساس تھا.
5 میں سے 3 لازمی حواس یعنی دیکھنے، سننے اور بولنے سے محروم بچی کو انسانوں کی طرح جینا سکھانے کی کوشش کتنے دل گردے کا کام تھا، یہ کچھ مس سلوان ہی جانتی تھی۔ مئی کے آخر تک یعنی ابھی مس سلوان کو آئے ہوئے 3 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ ہیلن نے 300 سے زیادہ لفظ سیکھ لیے اور ان میں سے اکثر کو استعمال کرنا بھی جانتی تھی۔ مس سلوان نے نفسیات کی کچھ کتابیں منگوا کر خود بھی پڑھنا شروع کی تاکہ ہیلن کے معاملے میں وہ ہر اونچ نیچ کو سمجھ سکیں۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہیلن کو پڑھنا لکھنا سکھا کر وہ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیں گی، اور اس مقصد کے لیے اس نیک دل خاتون نے اپنی ساری کوششیں وقف کر دیں۔ اب انہوں نے ہیلن کو باقاعدہ پڑھانا شروع کر دیا۔ پڑھائی میں بھی اس کی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے وہ اسے باغیچے میں لے جاتی۔ ہیلن کسی گھنے درخت کی شاخوں میں گھس کر بیٹھ جاتی۔ مس سلوان اسے ابھرے ہوئے لفظوں والی کتاب دے دیتی۔ ایسی کتابیں نابینا بچوں کے لیے خاص طور پر چھپوائی جاتی ہیں۔ ہیلن انگلی سے ٹٹول ٹٹول کر ایسے لفظ تلاش کرتی جو وہ پہلے سے جانتی تھی۔ جب کوئی ایسا لفظ مل جاتا تو وہ خوشی سے اچھلنے اور تالیاں بجانے لگتی، پھر دونوں شرط لگا کر لفظ ڈھونڈتی۔ مس سلوان اسے پہلے ڈھونڈ لینے کا موقع دیتی اور اپنے خیال میں انہیں ہرا کر پہلے تو خوش ہو کر تالیاں بجاتی، پھر ان کی دلجوئی کے لیے ان کا منہ چوم کر پیار کرتی۔ جب ہیلن کے پاس لفظوں کا اچھا خاصا ذخیرہ جمع ہو گیا تو مس سلوان نے اب ان کو جوڑ کر چھوٹے چھوٹے فقرے لکھانے شروع کیے۔ وہ اسے اوپر جا کر کوئی چیز لانے کو کہہ دیتی، دروازہ بند کر دو، بیٹھ جاؤ، دوڑ کر آؤ، اور ایسے ہی بہت سے جملے وہ سیکھ گئی۔ اس کا شوق روز بروز بڑھتا گیا۔ اب وہ خوش نظر آنے لگی تھی، یہاں تک کہ اس کی چیزوں کو توڑنے پھوڑنے کی عادت بھی بہت کم ہو گئی تھی۔ ہیلن کو سب سے بری عادت یہ تھی کہ راستے میں آنے والی ہر چیز کو اٹھا کر پٹخ دیتی، چاہے وہ کتنی ہی قیمتی چیز کیوں نہ ہو۔ اس کی بہت سی گڑیاں تھیں، مگر ہر ایک کی کوئی نہ کوئی چیز ٹوٹی ہوئی تھی۔ کسی نے اس کے لیے باہر سے ایک بڑی پیاری گڑیا بھیجی۔ مس سلوان نے سوچا کہ ہیلن کو سمجھائیں گی کہ اس گڑیا کو نہ توڑے بلکہ سنبھال کر رکھے۔ مس سلوان نے اس سے کہہ کر پہلے تو گڑیا کا سر میز کے ساتھ ٹکرایا، پھر اس کے ہاتھ پر ہجے کیے۔ نہیں نہیں، ہیلن بہت شریر ہے، اس نے گڑیا کو مارا ہے، ٹیچر بہت اداس ہے، اور پھر رنج کرنے والی شکل بنا کر اسے ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھنے کو کہا۔ پھر اسے گڑیا کو پیار کر کے نرمی سے پکڑنے کے لیے کہا اور بتایا، اب ہیلن بہت اچھی ہے، ٹیچر بہت خوش ہے۔ اور ہیلن نے استانی کے مسکراتے ہوئے چہرے کو انگلیوں سے محسوس کیا، پھر کافی دیر تک چپ کھڑی ہوئی کچھ سوچتی رہی۔ چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی، پھر رفتہ رفتہ پریشانی دور ہو گئی اور اس نے کچھ سوچ کر فیصلہ کرتے ہوئے مس سلوان کے ہاتھ پر ہجے کیے۔ ہیلن اچھی ہے، اور اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ پھیلاتے ہوئے گڑیا کو اٹھا کر واپس اوپر کے کمرے میں لے گئی اور الماری کے سب سے اوپر کے خانے میں رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے گڑیا کو وہاں سے نہیں اٹھایا۔ ہونٹوں کو ٹٹول کر بات سمجھنے کا طریقہ خوب کارگر ثابت ہوا، اور ہیلن نے اس میں بہت دلچسپی بھی لی۔ صبح آنکھ کھلتے ہی اس کا ہاتھ سب سے پہلے مس سلوان کے ہونٹوں پر جاتا۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش میں وہ جنونی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہر وقت گھر میں ہو یا باہر کوئی نہ کوئی سوال پوچھتی رہتی۔ ایک سوال کا جواب دیا جائے تو اس سے کئی اور سوال اس کے ذہن میں ابھرتے۔ بعض دفعہ مس سلوان گھبرا جاتی اور اس کے سوالوں کا جواب دینے سے انکار کر دیتی تو وہ چپ چاپ بیٹھ کر خود ہی اپنے ہاتھ پر ہجے کر کے اپنے آپ سے باتیں کیا کرتی۔ اب ہنگامہ کرنے اور بکھیرنے کی عادت اس نے چھوڑ دی تھی۔